ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند الصلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین۔ الصلاة والسلام علی العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد المصطفى وآل الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، بلند صلوات۔ مالک دو جہاں اس مقام تے ٹرایا قبول و منظور فرماوے۔ الہ العالمین اہل علاقہ کو اتحاد دی دولت نصیب فرما، اتفاق دی برکت عنایت فرما، حاضرین اہل محلہ دے اتے خصوصی رحمتاں دا نزول فرما۔ جس مرحومہ دے سال ثواب دی محفل ہے، درجات بلند فرما، بخشش و مغفرت عنایت فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، مرحومہ دی اولاد دیاں حیاتیاں دراز فرما، ورثہ کو صبر جمیل عنایت فرما، ورثہ دے گھر دے وچ خیر و برکت دا نزول فرما، اہل گھرانہ کو عرضی سماوی بلیات مصیبات تو امان نصیب فرما۔ میرے مالک اللہ وارث سے حقیقی دے ظہور تاجیل فرما۔ دعا دی قبولیت واسطے مل کے صلوات۔ معزز سامعین، اپنی کامل دا اعتراف کریں دے ہوئے 10:30 دا حکم فرمایا نے ختم دا تقریباً کوئی 45 منٹ باقی ہے۔ اگر اجازت ہوئے تا 4 لینا سبق دیا گوشت گزار کرنا چاہنا۔ آج جناب کو استاد سمجھ کے سبق سناونا چاہنا، زیادہ کوئی لمبے چوڑی خطابت نہیں۔ مولا توری زندگی اندراز فرماوے، اللہ ہر غم تو محفوظ فرماوے، اور اہل علاقہ کو اتحاد دی دولت نصیب فرماوے۔ یہ موت دا مقام ہے، جہان فانی، زندگی عارضی، دنیا ہی دیہاڑے فنا ہو وجڑے، کائنات دے اندر جڑی چیز بھی موجود ہے اس ہک دیہاڑ ختم ہو وڑے۔ اساں مسافر بن کے آئے ہیں، تے مسافر دا کام نہیں ہوندا جو کہیں سرائے دے ہوتے کہیں مسافر خانے چگر رک کے تے اون دے ہوتے قبضہ کرن دی کوشش کرن پائے وجے۔ یہ دنیا سارے واسطے مسافر خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے ویڑے آباد فرماوے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یہ اٹل حقیقت نہ ہے موت۔ موت ایسی حقیقت نہ ہے جہدے تو کوئی دنیا دا انکاری کائے نہیں۔ اللہ دی ذات دے انکاری موجود ہیں، امام کلام قرآن مجید دے انکاری موجود ہیں، رسول دے انکاری موجود ہیں، موت دا کوئی انکاری کائے نہیں۔ وہ جیڑے عقیدے نالی تعلق رکھے دے یہ یقین ہے جو میں یہ دنیا چھوڑنی لازمی ہے۔ جنہ دنیا چھوڑنی ہے میرا محترم، جی میں کہ بڑا مشہور حدیث ہے، پیغمبر اعظم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ دنیا تا چھوڑنی سے ساری کوئی ذمہ داری بڑھ دیئے؟ پیغمبر فرمایا فاستعدوا للموت، تو سب موت دی تیاری کرو، تیار نظر آؤ، اسرائیل نال ملاقات ہوئے پریشانی نہ ہوئے، اسرائیل سامنے آوے تو آپ کو مصیبت نہ لگے، جو پہلے ہی تیار نظر آؤ۔ یہ بزرگ فرما گئے تاریخ ہے، تھوڑے بچہ کو یہ گل یاد ہے جو جناب نوح کو پوچھے نا ملک الموت یہ 2500 سال گزارا کیوے ہے،
تو جناب نوح نے فرمائے جی میں دھوپ تو اٹھی کے چھان دے 2500 سال گزارے گھر نہیں بنایا جڑے جملہ میں جناب نے ذہنہ دے وچ تذکر کرنا آئی 2500 سال گزارے تے گھر نہیں بنایا حضرت نوح نبی دی آواز آندی ہے نہ تیری انتظار تو فارغ تھیاں تے نہ گھر بنایا میں جو بنیاد رکھاں تے والا تو آ ونجیا وہ بنیادہ پروان کی چڑھے نہ اور یہ چیز ہے کہ شداد آکھے نا وقت نبی کو سورہ فجر دی یہ تفسیر تھوڑی جی میں عرض کرے دا پیاں بھئی کیا میں خدا کو مننا میں کو تو ضرورت کہیں نہیں اللہ میں کو کیا دے سی جو میں اللہ دی عبادت کرا نبی فرمائے جو تے کو جنت دے سی اس کہ یہ جنت تا میں خود چا بڑھے نا یہ تو میں قادرہ بڑھا ورتے اور اس بڑھائی بھی ہے تاریخ دے قرآن آتا پہ تفسیر آتی پئی ہے 400 بادشاہ اودے محتات کم کرے دے میرا محترم اودے محتات 400 بادشاہ دوسری روایت یہ بھی سونے چاندی دا پہلا لڈا ہویا اٹھ جلے پہنچے نا شداد دے حکومت دے اندر اجا آخری بادشاہ کو اتنی لمبی لائن آئی جو اٹھو تو ٹردہ پیا جنت بڑھن پائے گئی ہے ٹائم لگ گئے جنت تیار تھی گئی ہے میں قدرت خدا پیار کرے نا جنت تیار تھی گئی ہے نسل جو جنت تیار ہے کہ میں ادھا سب تو پہلے کوئی نہ ونجے میں ہی مشاہدہ کرنا ہے جنہیں مشاہدے دی گال آئیے تے ٹردو ہے جنت دروازے تے آئے نا سواری چل دیئے جنت دروازے تے آئیے بس اس ارادہ کیتے جو میں لاما تے جنت جی داخل تھی وہاں سامنے اسرائیل دی ملاقات تھی کن میں جنت دے دا میں روح قبض کرنا آیا دیکھن تا دے جائے بھیجے اُدھی اتنی اجازت دکھائی دی ہون اے بادشاہ طاقتور رہا اس زور لائے بھی میں دے روح قبض کرن تو پہلے بھاج کے ہیک دفعہ دیکھ تک نا روایت لفظ پھنجے ہیک قدم دروازے دے اندر ہوا ہیک بار ہوا اتھائی روح قبض تھی ترسدہ قدرت خدا ہے میرا محترم لیکن میرا محترم ایک حدیث جناب تک پہنچاونی ہے کوشش کرے نا بھئی میں کل خانی چکے تھا ڈھیر ساری میری ڈیوٹیاں ہو چکی ہیں تو کوشش میری یہ ہوتی ہے جو میں چاہاں کوئی نمی حدیث مطالعہ کر کے صلوات دی تلاوت فرما چاہاں جناب دے گوش گزار میں کرے دا رہا یہ زندگی دی میں گال یہ اس حدیث واسطے کی دیئے بھئی موت بر حق ہے اٹال حقیقت ہے ایدے تو کوئی بچ نہیں سکتا اور ایدے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا یہ آمڑی ضرور ہے چاہے ماں دے شکم ہی چاہ ونجے چاہے 6 مہینہ دے اندر آ ونجے چاہے 20 سال دی عمر ہی چاہ ونجے چاہے 70 یا 80 سال تک پہنچ ونجو موت نال ملاقات ضرور ہو بڑی ہے یہ موت آدم دا نا نہیں فنا دا نا نہیں تبدیلی جہان دا نا ہے میں تا پہلے ہی کو مسافر خانہ جناب دے زینہ دے اندر پاور دی کوشش کی تھی بسارے واسطے دنیا مسافر خانہ ہے ایسا سواری تے سوار ہے سفر جاری ہے بجتا سا ختم تھی پائے والآخرت دی زندگی ملسی لیکن عقل مند بندہ کیڑے عقل مند بندہ وہ ہے یہ 70 سال 80 سال 100 سال وہ جڑی آخری زندگی ہے نا وہ لا محدود ہے تو پہلے بھی ایک زندگی آئی جیدی اللہ نے تعداد صرف 9 مہینے رکھی ہے وہ شکم مادر آئی وہ بھی والا زندگی ختم تھی شکم مادر دے اندر علی وہ نوی زندگی ملی شکم مادر دے باہروں یہ 70 80 سال 90 سال تک پہنچ گئی یہ دے بعد علی جڑی زندگی ہے نا وہ نہ 100 سال ہے نہ 1000 سال ہے نہ 50,000 سال ہے لا محدود زندگی ہے جنہی اندھے واسطے عدد خلق نہیں کیا بھئی کوئی کتنے سالہ تک کتنی لیمٹ نہیں ہوتی کوئی لیمٹ نہیں کوئی حد نہیں قبر تو گھن کے والا معاشر دا میدان تے آخرت علی زندگی لا محدود ہے عقل مند بندہ کے ہے وہ 9 مہینہ دے بارے سوچے اتھا تا قادر کہیں نہیں سوچن دے ہوتے اس 90 سال دے بارے سوچے یا لا محدود دے بارے سوچے لوگ اپنی زندگی کو سمرے دے نا اپنی زندگی دی کامیابیاں دی رہا دروازے گلے دے میرا محترم بھی ساری زندگی کامیاب ہو جائے دروازہ میں گول گنا اچھا تے بلا اے دروازے گلے دے جناب علی کوشش کرے دے قبرہ دے بھی چلے بھائی
ہے زندگی دے اندر جنا او سکون نال کھاون دا ٹائم آندا ہے جمع کر کے تے ولا موت دا فرشتہ قریب آوے دے عقل مند بندہ ہوئے جڑا لامحدود دی زندگی دے بارے سوچے بھئی میری اوتھا کیا گزر سی پتہ نہیں کیڑے دوست کو میرا جملہ سمجھ آندا ہے میں طالب علم ایک جملہ عرض کریندا رہنا بھئی لوگ آجن فلاں بندہ مر گیا ان دی اولاد دا کیا بن سی یہ مومنہ بہت تھئی ہے ایسا نے بھی تو چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں بھئی انہوں بچے تو بعض لوگ آنکھا ہو سی بھی بیمار آئی تو چلو بچہ دے واسطے سہارا بھی بعض بندہ فوت تھی گیا ان دی اولاد دا کیا بن سی وہ بندہ فوت تھی گیا انہوں پیو ماں بزرگ آئی انہوں دا کیا بن سی انہوں دا سہارا آئی وہی جملہ عرض کریں دا رہا آقا کار بھئی اگر میں مر گیا ہوں تو میں دا کیا بن سی یقین کر مرن دے بعد بل بھی لوگ پچھلا دا سوچیں دے بھئی اولاد دا کیا بن سی بھراواں دا کیا بن سی بھیڑی دا کیا بن سی پیو ماں دا کیا بن سی رشتہ دار عزیز و اقارب او کہے کدا میت کھڑ کے یہ بھی آنکھے یہ مر کے عارضی دنیا چھوڑ کے ہن ایدہ کیا بن سی ایدہ قبر وچ مددگار کون ہے ایدہ محشر دے میدان وچ مددگار کون ہے ایدہ حشر دے میدان دے سہارا کون بن سی ایدے نال بن سی کیا اے ہن سارے رشتہ دار تویندے چھوڑی توجہ ہے یا کائنا یہ تا مریض دیدہ ہی تا پوچھڑا باندھ آئی کوئی نہ کوئی مقروض دیدہ ہی تا کوئی نہ کوئی تا مدد کریں دا ہی آئی نا ہاں کوئی تکلیف آندھی ہے کوئی تا آوے دا آئی کبری چھ کون آسی میں جملہ عرض کریں دا رہا بھئی اپنے بارے سوچ اچھا سب تو زیادہ قیمتی چیز کیا ہے ساری اپنی زندگی ہے اچھا جو کچھ سوچے بنا واسطے سوچے یا پیوما واسطے رشتہ دارہ واسطے اہل و عیال واسطے اولاد واسطے اور زیادہ تو زیادہ لوگ پیوما واسطے گھٹ سوچے دن تے اولاد واسطے زیادہ سوچے دن چلو اتنا ہی گال آگئی ہے میں عرض کر رہا ہوں اولاد امام جعفر صادق علیہ السلام کون ایک بندہ میں تھوڑا دیا کوشش کرے سا محول دے مطابق شبان پڑھنا چاہتا میں نے تمہیدن دوسرا جملے ہن شبان میں چلو آخری دیہاڑے جڑے ہن تے بھراوا میرا بڑا سونا ذکر اہل بیت کیتا ہے میں بھی چاہتا میں میرا حصہ محول اور مجمع دی روٹین بھی میں کو نظر ہی میں آدھی پئی ہے تو میں تھوڑا دیا شبان میں یعنی کہ حسینیت دی عظمت سنا چاہتا حسینیت پڑھنا چاہتا توجہ تو ہے نا میں عرض کرنا بھی ہم پہ امام جعفر صادق کو ایک بندہ ہے انہیں ہاتھ دے وچ نہ لے رہی اپنی جُتی چاہتی ہوئی سفر کر کے آئے دھوڑ چہرے تے والاں دے اندر گھر دے جناب علی تے ایویں آئے نا تے جُتی دور رکھی سی ہاتھ صاف کیتے نے مولا دی قدم بوسی کیتی ہے سلام کیتے مولا جواب نہیں مولا فرمایا عبد خدا میں کو پریشان نظر آندا ہے اس کہ مولا میں بزرگ تھی گیا تے میری اولاد چھوٹی ہے اگر موت میرے تے آ گئی میری اولاد دا کیا بن سی امام فرمایا اوہ ذات وارث سے جو اولاد عطا کی مولا ایک گل ٹھیک ہے اللہ کی ذات ہی وارث ہے اور اسے ہی اولاد شک عطا کی ہے مولا وال بھی کوئی سہارا تا ہوندا ہے نا کوئی آسرا تا ہوندا ہے نا کوئی پرورش کوئی نظر تا ہوندا پیا ہوندا وسیلہ امام فرمایا میں تے کوئی نظام تیری اولاد دی دو حالتاں ہیں اگر توجہ نال سن دو نا ذہن دے اندر جملہ بلند تھی ویسی انشاءاللہ ذہن پیار بلند ہو ویسی اور لوگ بلا اپنی آخرت دے بارے سوچے سے اولاد کے دو حالت ہیں تیری اولاد یا تا دوست خدا ہے تیری تربیت کرن دی وجہ تو انہاں کو تے حق نسے دین نسے اسلام نسے شریعت نسے حلال حرام نسے نجس پاک نسے انہاں کو ادب سکھائی شعور دیتے وہ بڑھ گئی ہے دوست خدا یہ پہلی حالت اولاد ہے دوسری حالت کیا ہے یا وہ دشمن خدا ہے تائیں تربیت نہیں کی تھی وہ چور بن گئے تائیں روکا نہیں تھی وہ شرابی بن گئے تائیں منع نہیں کیتا تھی وہ جوئے دے اڈے تے نظر آنے گھبراتا نہیں میں گئے تائیں انہوں نے تربیت نہیں کی تھی وہ دشمن خدا بن گئی ہے تیری تربیت نال اس نیک بن رہا اور بروز معاشر اے اولاد دے بارے بھی تک جو اولاد دیتی ہم دی تربیت کر کے آئیں یا کائنا یہ بھی سوال ہو سی یہ دو حالت ہے یا دوست خدا ہے یا دشمن خدا ہے ہن میں جملہ سمجھاونا یہ چاہنا جو بھئی دوست خدا تے دشمن خدا اچھا مولا دو حالت جو میں کیا کراں مولا فرمایا دیکھ اگر تیری اولاد ہے اللہ دی دوست تو اولاد دے بارے کیوں پیا سوچے نہیں اللہ جانے تے اوندا دوست جانے وہ اپنے دوست کو نہیں بھول سکتا وہ قریب ذات ہے اس اپنی دوست کو نہیں بھولنا دوست کو کوئی بھولتا ہی کہیں دوسری گال ہے اگر تیری اولاد ہے دشمن خدا بھئی اولاد جنا نافرمان ہوئے ہے اللہ تک کرے کہیں دی اولاد شرابی بن وجے جواری بن وجے ڈکیٹ بن وجے چور بن وجے بد اخلاق بن وجے راہزن بن وجے گھبراتا نہیں میں کہنا جھوٹی بن وجے توبت غیبت کرنے والی بن وجے یعنی کہ بے دین بن وجے کہیں دی اولاد اگر
بڑھ بھئی دیئے نا اکثر وہ ہے دشمن خدا جنہی نا فرمانی کہتی کہ بالوی پیو دے سامنے اکی جو کئی کھڑوتا ہوتا ہے کوئی جنہ کچھ کام بھی کر لیتا ہے لیکن اللہ تھی گالو نہیں بنے دا نہ آزان تے لبیکہ دا نہ مسجد دے اندر ہوتی حاضری ہے جناب یعنی وہ سارا کام چوری جاری دینی کہ دنیا دی دل دل دے در پھنس کے گناہ دی دل دل پھنس کے یعنی وہ دشمن خدا بڑھ گئی ہے انہی ماں فرمایا اگر دوست خدا ہے اللہ جانے تے اوندا دوست جانے اگر اے ہو تیری اولاد دشمن خدا ہے تے کو کئی اجازت دیتی ہے جو اللہ دے دشمن دی خیر خائی پیا چاہتا ہے جیڑا خدا دے دشمن دی خیر خائی چاہوے سمجھو اپنے واسطے جہنم تلاش پیا اپنے واسطے وہ جہنم دا گڑھا خود پیا خودے دے کیونکہ خدا دے دشمن دی حمایت کی دی ہے لہذا اگر اولاد دی تربیت بھی یہی عمل ہوتا ہے نا اولاد دی تربیت اس واسطے نہیں کہ میری اولاد ہے اپنی اولاد دی چنگی تربیت اس واسطے کرو کہ وہ دوست خدا بڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ کو بھی اجر عطا فرمائے وہ جینے کے ایک کامل دی نوعیت ہو دیئے ایک بندہ آئے نا مولا کو مولا پوچھے خیر ہے اتنے جڑے حاضری کرے مولا ایک مکان بڑھے دا رہ گیا اچھا تو میں آیا بھی آؤ میں تشریف کے نو قدم رنجا فرماؤ تو مولا گئے نا جناب خدا ایک روشن دان آئی توجہ ہوتا ہے نا مولا فرمائے یہ کیا کیتا یہ کیا رکھ چھوڑائی خدا کہ صحیح ہے روشن دان کھڑکی ونڈو کام دی نوعیت حوالے میں عرض کیا کرنا تو مولا فرمایا جگر روشن دان کیوں رکھائی ہے صحیح تو تازہ ہوا آسی مولا فرمایا بڑے دے صرف اتنی نیت کریں آجو اذان دی آواز ہی تھا ہوا سی تینا بڑا بڑائی اولاد کو تعلیم نواوڑ واسطے مطمئن نظر کیا ہے 3 سال دبال ہے ان کو سکھا دیں گے کیا پڑھ سے وہ دے ڈاکٹر پڑھ سا توجہ ہے یا کائنا کیا پڑھ سے پروفیسر پڑھ سا کیا پڑھ سے آرمی جو ایسا کیا پڑھ سے پولیس جو ایسا کیا پڑھ سے فلانا افسر گڑا اس پہ کو آنکھ ہے جو میں وڈا تھی کہ نمازی پڑھ سا کیوں نسا کا جو اصلا کو نسا ہی کہے توجہ ہے یا کائنا وہ ہے نا گال بھئی یہ ایک شعبہ ہے چلو میں نے گال آ گئی ہے تو کرا جائے ایک شعبہ ہے نمازی ہونا یقین کرا ایک شعبہ ہے ایک فیلڈ ہی ہے شعبہ ہی ہے اور اسے کہا تھا ثبوت امام حسین علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ فرمان مبارک ذریعے دیتے ہیں کہ ابو سمامہ سیداوی نے آکھنا 10 محرم دی دیہاڑ مولا زوال تھی کہ تے آخری نماز فرزند رسول دے پچھو پڑھنا چاہتے ہیں صحابی نے سیدہ امام کو مولا زوال تھی کہ آخری نماز فرزند رسول دے دنیا والے شعبے دی اہمیت ہی کائیں شعبے صرف اس دی اہمیت ہے جڑا آخرت دے اندر ہے انہا شعبہ دیا یہ تو گزر ویسے بغیر شعبے والے کتنے بندے ڈاکٹر بیٹھے کتنے بندے پروفیسر بیٹھے جڑے نہیں بڑے پروفیسر انجینئر کیا انہوں دی زندگی کہیں نہیں گزرتی پئی توجہ ہے یا کائنا گزرتی پئی ہے نا ہر بندہ تا ہر شعبے دے نال تعلق نہیں رکھے دا نا تو آخرت مولا کیا فرمایا مولا یہ نہیں فرمایا جو بھئی یہ دنیا والے شعبہ دے بارے مولا فرمایا جعلک من المصلین ابو سمامہ سیداوی آخری ٹائم اوکھے ٹائم تے نماز کو یاد کیتا ہے میں حسین تے اکبر دا بابا تے کو دعا دے دا پیا بروز معاشر اللہ تے کو نمازیاں چ اٹھاوے میں کل قسم جماؤ بروز معاشر دی دھرتی تے ایک گروپ نہ اسے بھی ڈاکٹر انتے تھی آؤ پروفیسر انتے تھی آؤ انجینئر دا ٹولا توجہ ہے یا کہے نا ہاں ہی کلان ہو سی اللہ فرمیسی نمازی انتے تھی آؤ وہ جنت دا دروازہ تھوارے واسطے ایویں 3-4 ڈیڑا بعد آوان علیہ مہینہ ماہ رمضان دا روزہ دار انتے تھی آؤ وہ باب الریان کھلائے وہ دروازہ تھوارے واسطے خدا ٹولے اے نکھڑے سی بروز معاشر ہر کندی صفت دے مطابق حتیٰ کہ سخیاں دی ٹولا علیحدہ ہو سی میرا محترم اللہ تو نے ویڑے آباد بناوے گال ہو دی پئی زندگی دی کہ او دی اہمیت حوالے نال کہ زندگی دی شعبہ جاتے انہوں دی اہمیت حوالے جنہا موت برا کے ساکو کیا کرنا چاہیے اسا موت دی تیاری کر رہے ہیں موت دی تیاری کیا ہے میرا محترم 3 چیزاں زندگی دیا بڑیاں اہم ترین کے دوست چیزاں پہلی اولاد دوجا مال تے تیجے آمال انہاں 3 چیزاں جو 2 چیزاں دنیا تے رہ ویسے ایک چیز نال ویسی مال کفن تک محدود اولاد قبر تک پہنچاون تک محدود تے آمال قبری چی نال ہین حشری چی نال ہین بھلے سے رات تے نار جنت دے دروازے چی نال
عمل ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل اتقاد ہے اتقاد ایمل مشیتا فانک ملاقی جو دل کی کار ہی کریاڑی نال ملاقات ہو رہی ہے وشا مشیتا فانک میتا جو دل کی کار ہی کریاڑ تے ہوتے آخری جملے میں گل کو مکمل کراں تین اللہ محبت دی خاطر تیری 70 سالہ زندگی ہے جڑی ٹائم ہی کا ادھر پتہ ہی نہیں لگا جڑے سفید ریش بیٹھے ہوئے دیکھو بھائی 80 سال 70 سال گزارا کینے تو کو کل دی گل محسوس ہو سی ہاں دھوپ تو اٹھی کے چھاں تے آون نال محسوس ہو سی بھی گزر گئی ہے تے پتہ ہی نہیں لگی اوکھی گزری ہے تے بھاوے سوکھی گزری ہے پچھلی یاد ہی کری بس گزر گئی ہے لیکن ترائے چیزاں تیری زندگی دیا اللہ نے تیری محبت واسطے اپنے ہاتھ وچ رکھ چھوڑی ہے تیری زندگی اللہ نے صرف 70-80 سال نہیں بڑھائی یہ بھی فرمایا سی حدیث امام زین العابدین علیہ السلام دے جویں کہ مولا فرمائے میں چاہے تو اپنی زندگی کو لمبا چکریں چونکہ یہ حدیث آئی میں دے واسطے محنت کر رہے ہیں تو میں تھوڑا جہاں شعبان پڑھنا چاہتا یہ حدیث میں لازمی جناب تک پہنچا ہونی ہے مولا کیویں اپنی زندگی لمبی کروں مولا فرمایا کچھ اعمال اگر کرو چاہتا زندگی تھوڑی لمبی تھی ویسی کچھ اعمال اگر کرے سو تو زندگی تھوڑی کم تھی ویسی گھبرا گئے میں تو تھوڑے سارے جو کیڑا بندہ ہے کیڑا نہیں آتا میں چوکھا جیوا تو محمد و آل محمد تو گڈس گئے جتنا مرضی آوے چوکھا جیونا وے تو جیو گھبرا گئے میں تو سب اور بھائی گال ہے میرا محترم اگر جمع آزے تے والا مرو نہ ہا آخرت نہ ہویا قبر نہ ہویا موت نہ ہویا تے والا اسد دیوینا 90 سال دے بعد بالکل ضعیف اکھی ختم کان ختم زبان جو لکنات جدے گھر دے اندر ہی کوئی مریض پہ نہ مستقل کل پوچھو بھی گزرتی طریقی میں تے جڑے گھر وچ والا 5-10 بڈھڑے تھی وجے نا اور ایو ڈیمانڈ کیتی ہے حضرت موسیٰ کول اودی امت نے حضرت موسیٰ دعا چمنگی جڑا دعا چمنگی اللہ فرمایا ٹھیک ہے کچھ نیاڑے موت نہیں آندی انہاں تے موت جو رکی ہے نا جڑا دعا منگی ہے جو 90 سال دا بڈھڑا پیا آئی تے 5-7 سال گزرے ولو جھا نال بڈھڑا رل ہے تریجا جڑے جوان کھڑے ہیں کھڑوتے انہاں دی خدمت جان نہ روزی کر سکتے ہیں انہاں کہ صحیح ہن آپ سنبھال سادہ کام یہ گل ہے یا کہنا ساری مسئلہ یہ ہے اساں 60 سال دے بعد ریٹائرڈ تھی دے ہیں تا مسجد ساری حاضری پکی تھی دی یہ گل ہے بنڑے تھی دے اچھا یہ ناراض نہ تھی وے جے صبح دریچ بیٹھے ہوئے میں تو طالب علم دوارا یہ پکی گل ہے یہ بڑھے پہ جا کے مسجد والے پاسے حاضری کیوں بھائی مسجد کی ٹائم زیادہ کیویں مؤذن نہیں آندا تے بڑھا پہلے کیا بیٹھا ہوندا ہے وہ سارے ٹور ویندے مؤذن آتے صحیح میں تو دروازے بند کرنے والے گھر والے پاسے ٹرتے گھر وچ کوئی الوا کی راضی کائے توجہ ہے یا کہے گھر دے اندر کوئی بول کے بھی راضی کائے نہیں نوہ ہوئے پتر ہوئے دھیاں ہوئے اپنے گھر آلیاں اولاد ہوئے جناب علی بلڈے کو کہتا ہے کونا دے دے نہ ان دی کھنگ برداشت ہے نہ ان دا بولن برداشت ہے لیکن یقین کرائے ایک ہستی تے وہ ہستی کائنات دا بادشاہ رب العالمین الہ العالمین آج بھی 90 سال دی عمر جنہ تیری زبان علی گل تیری اولاد برداشت نہیں کریں دی وہ بھی انتظار ہے جو آپ میں نے نال گفتگو کر میں تے کو جواب دے ماں بیا کوئی دیا بولے دا میرے نال بول تا عبادت جڑی ہے وہ جوانی دی زندگی جتنی لمبی چاہ دے وے اتنی مل ویسی بھائی میں حدیث دے میں نے چارج کر دیا میں کوئی گارنٹی نہیں دے بڑی نہ میں نے ہاتھ واسے میں آپ تھوڑے کوئی محتاج ہے لیکن میں حدیث دے ذریعہ پہ کرنا جتنی تو لمبی چاہ دے وے معصوم پہ فرمائے دے یعنی 3 سال جو زندگی ہے ایک کام چکرو اللہ تھوڑی 30 سال بڑھا چھوڑے تھی 30 سال ہے تے کام چکرو کام یو جہین جڑی 3 سال بچ ویسی وہ کام کیڑے ہیں انہاں چ ہکو کام دے پاسے توجہ دیواونی ہے جن دے نال زندگی طولانی تھیندی ہے او کو آتے صلہ رحمی چلو جڑے معرفت والے بیٹھے ہیں زیادہ عربی نال تھلا کئی انہاں کو سمجھ آ گئی ہے میں ایندا ترجمہ چ کراں صلہ رحمی کئی کو آتے صلہ رحمی نال زندگی لمبی تھی دی یعنی صلہ رحمی معصوم فرمایا پیغمبر فرمایا گناہ نے کبیرہ دے اندر جڑا بندہ رشتہ داراں نال بنا کے رکھے او دی زندگی لمبی ہوگی صلہ رحمی مطلب رشتہ داراں نال گانٹھ کے رکھنا حدیث تذکر دے طور دے عرض کرنا شاید تھوڑے بچہ کوئی گل یاد ہے رشتہ داراں نال بنا کے رکھو تھوڑی زندگی لمبی رشتہ داراں نال تعلق توڑ دیو قطع رحمی تھوڑی زندگی گھٹن پائے ویسی کام ہو ویسی روایات وغیرہ دسائیں
جتنی اللہ عطا کرنی آئی ہاتھ جدا اور رشتہ دار نال بڑھا کے رکھے زندگی تلانی ہوڑ پہ ویندی ہے برکت آوڑ پہ ویندی ہے وہ گڑھے دا آوے اللہ زندگی کوئی گڑھے دا آوے زندگی اضافی مل ویندی ہے نو حدیثاں اسی مردوں تیار کرنا چاہتا ایسے ہی اے رشتہ دارہ نال جڑی گنڈنی ہے بڑا وڑی ہے ایدہ کوئی طریقہ تو نہ سوچا پیغمبر نے فرمایا ایدہ ترائے طریقے توجہ ہے یا کائنا رشتہ دارہ نال بڑا وڑتے ایدہ ترائے دو حدیث ہی تو تیار کرنی ہے بس ایدہ ترائے طریقے ایسے پہلا طریقہ کیڑا ہے پیغمبر فرمایا من کاتا سالما جڑا رشتہ دار تیرے نال تروڑے تو جڑے دا نظرہ گل سمجھ آنی پئی ہے جڑا رشتہ دار تروڑے گنڈھے دا نظارہ اچھا دوجا طریقہ کیا ہے پیغمبر فرمایا جیڑا رشتہ دار تیرے تے زیادتی چکرے تو کو معافی عطا کرے دا نظارہ او زیادتیاں کرے دا آوے تو معافی دے دا میں مراد آباد آکے نعرے نہیں لوا مڑے میں حدیث لازمی پڑھنی ہے بھاوے آخری بندے چوپی کر باوے جیڑا زیادتی کرے دا آوے تو ایسا ہی اودی زیادتی میری معافی اودی زیادتی میری معافی ایک کتھو دا حق بڑھ دے پیغمبر نے فرمایا اپنے گریبانی جاک اللہ دی نافرمانی تائیں کتنی کی تھی ہے والی فجر تو گن کے شام تک گناہ کرن دے بعد زیادتی کرن دے بعد اودی نافرمانی کرن دے بعد تو بھی تا معافی بیٹھا منگ دے میں نے اللہ میں گماف چکر اگر رشتہ دار کو زیادتی تھی گئی ہے تو توجہ ہے نا تیرا تے کوئی یقین ہے جو اللہ تے کو معاف کر دے سی تو پیغمبر فرمایا میری گل سن اللہ معاف اسے کو کرے سی جڑا رشتہ دار کو معاف کرے دے جڑا اینو معافی نہ دے وے پر انو بھی امید من کہتا سالہ جڑا تروڑے چھوڑو جڑا جناب زیادتی کرے او کو معافی عطا کرو تے تیجا کام پیغمبر سایا جڑا تواڈے کول کھس کیندے نا او کو تساں عطا کرے دے نظارہ او کسیدا آوے تساں دے دیو یہ گال ودی ہی وے تے میری گفتگو بھی سے دے ہوتے توجہ ہے یا کائنا جڑا کھسے تساں دیو کھسے دے زیادہ کیا چیز آہی دنیا دی دولت زمینہ جائیداد باغات دکانہ بیٹھکاں آج کل تو مسجد ہی کھسڑ پائے گئے یقین کرے میں کوڑے بچو نسل ہے جناب مظفر گڑھ بھٹا پور دے اندر توجہ ہے بھائیو ایک متولی کو گھین گئے شاہ صاحب قبلہ بھئی آپ تے کو زکاة گھین دے ہو اس کہا ٹھیک ہے بھئی اتنا پہنچ گئے دینا بھئی اوپر کوئی انگوٹھے لوا کے دینے دستخط کروا کے دینے گواہی شوات بہتر 3000 لے کے دے ولا ڈاہ فلائی کھتا نہیں بھئی یہ زکاة دے 1.5 مہینے بعد مسجد کو تالا لا دیتا رہے انہاں کہا تالا کیوں مارا ہوئے انہاں کے پیش نماز بھی سادہ نماز یہ سب پڑھے سو کہ جے کو آمر دے سو سادی مرضی انہاں کہا متولی تا فلان ہے انہاں کہا اس کو انتقال کرا دیتی ہے انہاں کہا مرد تائیں نہ کو انتقال کرا دیتی ہے انہاں کہا جی میں کیا کرا میں کو تا آکھنے آؤ تک زکاة گھن کے دے دے توجہ ہے نا یہ معاشرے تھوڑے دے اندر آنے میں یعنی کہ جڑا کھسیدہ ہوئے تو کو دیدہ جائیداد ہوئے زمین ہوئے تو ہے صحیح من میری چھولی تک خالی نتیجہ دے ماں اس جناب وہ پلاٹ کھاس کی دے وہ دکان کھاس کی دیئے وہ بیٹھک کھاس کی دیئے وہ زمین وہ باغات وہ جائیداد وہ بینک بیلنس وہ زید پاک دا وارے صحیح جناب پیدا چاہ گئی ہے صحیح وہ میرا رشتہ دار نے بھیرا میں کل کھاس کی دے میں ہون بھلائی دے ماں نبی فرمایا دنیا کھسی ہے سنا دنیا دی زمین کھسی ہے رشتے نہ توڑ تو دے دے اوتے کو لے دنیا دیئے اللہ تے کو آخرتی جو جنت عطا کر چھوڑے رسول اللہ مہربانی سے اللہم صلی اللہ محمد توجہ تا ہے نا بس ختم ہو گیا میرا بیان ایک حدیث بھئی ایسے جڑا رشتہ دار نال گنڈے کتنا ثواب مل سی پیغمبر نے فرمایا او جڑا قدم چاہ کے رشتہ دار والے پاسوں ٹر سی میں منجا رشتہ دار کی آواز پرسی کرا اندے نال ملاقات کرا کو ملنا اوندا حال پوچھا اللہ دی ذات ہر قدم دے بدلے 40,000 نیکی عطا کرے سی 40,000 برائی مٹا چھوڑے سی 40,000 اوندا درجہ بلند کر چھوڑے سی رشتہ دار نال ملاقات کرنا ہونے نہ دعا حدیث ہے میں نتیجہ چڑھے ماں یا رسول اللہ اے رشتہ داری دیا قسمہ کتنی ہیں پیغمبر فرمایا دو کیڑیاں پیغمبر فرمایا نسبی رشتہ داری حسب نسب چاچا ماما بھیرا ملیر سوت
بلڈ ریلیشن اگر میں صحیح ترجمہ کراتا خون والی رشتہ داری اے نسبی بھائی یہ سببی رشتہ داری توجہ بھائی جملے دے اے سببی رشتہ داری کے لیے پیغمبر فرمایا وہ کلمے دی رشتہ داری ہے پیغمبر فرمایا جیڑا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا سمجھ گن اوہی تیرا رشتہ دار ہے خدا دا واسطہ ہی نبی فرمائے کو شیعہ دی نظر نال نہ دیکھ کو سنی دی نظر نال نہ دیکھ کو دیوبندی اہل حدیث دی نظر نال نہ دیکھ کو کلمہ گو تے اسلام دی نظر نال دیکھ وہ تیرا رشتہ دار ہے تے تیرے تے پورا حق رکھدا ہے توجہ تو ہے نا میرا محترم نسبی تے سببی ہے صحیح ہے بلڈ ریلیشن خون والی رشتہ داری زیادہ ہے میں یا کلمے والی ایمان والی مسلمان اسلام والی رشتہ داری زیادہ ہے میں نبی فرمایا خون والی رشتہ داری زیادہ اہم نہیں کلمے والی رشتہ داری زیادہ ہے تیری زبان کو تیرے معاشرے تیرے محلے دے اندر کہ کلمہ گو کو تکلیف نہ ہوئے او تیرے راون ساون دے تو جناب علی ہمسائے دے تو تکلیف دے اندر نہ ہوئے تیری موجودگی جو بھوکا نہ ہوئے ناراض تو نہیں تھی گئے نا اصلی مسئلہ ہے کہ اسلام کو سمجھا ہی کائے نہیں اسدہ اپنی ڈیڑھ مرلے دی مسجد بڑھا کے دیئے نا ڈیڑھ مرلے دی مسجد بڑھا کے جناب علی پہلے اپنے پیشانی تلے بلائی میں شیعہ میں سنیہ میں دیوبندی اہل حدیث بریلوی فلاں فلاں فرقے جتنے ہیں جناب علی بڑھا کے جیسے آج کل ہی گھر دے اندر 5 مذہب نظر آتے ہیں ہیک نہیں رہ گیا سارے پڑھتے کلمہ ہی یہ میں گل ہے نا اپنا اپنا نظریہ ہے گھر دے اندر جھگڑے ہوتے پر ایک گھر دے اندر 5 مذہب 5 فرقے بڑھ گئے تے اسا والا اپنے تو لے بلہا کے مسجداں تے لا دیتا یہ فلانے دیے کاش اسا ایک خانہ خدا روانے ہوا اسا ایک اللہ دا گھر روانے ہوا مسجد کہندا گھر ہے نہ راڑا دیے نہ چودھری دیے نہ ملکہ دیے نہ خانہ دیے یہ کہیں یہ اللہ دا گھر رہے یہ گل ہے نا متولی حضرات بھی مالک کہیں نہیں مسجد دا مالک خدا دی ذات ہے وہ خدا دا گھر رہے خانہ خدا ہے اور کعبہ دی شبیہ ہے اور جیڑا سلوک اصل نال ہوتا ہے وہ سلوک شبیہ نال ہونا چاہیے توجہ تو ہے نا مسجد اصل کعبہ دی کیا ہے شبیہ ہے اور جیڑا حکم کعبہ واسطے ہے بھائی اصل ہے نا کعبہ شبیہ ہے دی اور کعبہ دے اتے لگے حکم بیا تے شبیہ دے لگے بیا یہ تو نائب صاحب ہے اور میں نے تے سوال کر سکتے ہیں کعبہ دے کیا حکم ہے کعبہ اصل تے مسجد دی شبیہ اصل دے بارے تو سا کچھ رت کا ہی نہیں اتھا امام ہی کے قبلہ ہی کے وقت ہی کے صفائی کٹھیاں ہی بلکہ اتھا سا کھڑ کے جیڑا بندہ نماز پڑھے نا شریعت دی اسلامات ہے نماز پہ پڑھ دے تو اس سوچے میں نے سجو بندہ ہاتھ کھولی کھڑے کبو ہاتھ بتی کھڑے یہ سوچے سیدھی اپنی نماز پاتے لے حکمیں بھی تیرا فوکس کعبہ ہونا چاہیے تو نہ دیکھ تیرے پاسے نال کون کھڑے کیڑا فرقہ ہے 73 ٹولا کعبے ویندے ہر فرقے والا ویندے بن کے سجدہ کرے دے خدا کو جھک دے اتنا اعتراض نہیں کر سکتا اور شیعہ تو کیوں آیا کھڑوتا ہے سنی تو کیوں آیا کھڑوتا ہے اعتراض صرف ساجے محلے دی مسجد دے اندر ہے اتنا شیعہ کیوں آندے تے سنی کیوں آندے اصل دے اتنے اعتراض کھائی نہیں ناراض ٹھیک ہے میرا تو صاحب شبید اعتراض اعتراض کیوں ہے جلے سب مالے کی کہنے کا اعتراض کیا کو خانہ خدا سمجھ کے عبادت گاہ سمجھ کے نبی تا یہودیاں کوئی مسجد تو نہیں روکا تو تے میں تا کلمہ گو کو تکلیف نے دے کھڑے نبی تا عیسائیاں کو مسجد اجنی نجران تے نصارہ میرے اہل ذوق بیٹھے میں گل مقامہ نجران تے جنہاں نصارہ ہیں مسجد نبی وچ نبی نال ملاقات کرن مباہلے واسطے تے او پہلے تو انہاں کو ملاقات دا ٹائم نہ ملا جو سونا چاندی پاتی ہوندے ہیں دنیا دے لباس ہیں تے انہاں کو جڑا مولا نال ملاقات تھی مولا حضرت علی ابن ابی طالب نال مولا فرمایا سادگی والا لباس پاؤ نبی صرف ملاقات نہیں استقبال بھی کرے سی وہ سادگی والا لباس پا کے بادشاہوں دا لباس لایا نے نبی انہوں نے استقبال کیتا تے جو ہی نبی نال ملاقات مکمل تھی نا انہاں دی عبادت دا ٹائم تھی گئی انہاں دی عبادت دا ٹائم تھی گئی تاریخ آتی پئی ہے کہ عیسائی مشرق والے پاسے منہ کر کے عبادت کریں دے انہاں مشرق تو منہ چکی دی عبادت شروع جڑے صحابی گھٹن تلوارا بے نیام چل انہاں کہ یہ کیا ہے بھائی مسجد سادی قلعہ سادہ کلمہ سادہ اسلام دین سادہ سادی مسجد دے اندر انہاں کوئی عبادت دی کہیں اجازت نہیں
پیغمبر فرمایا خبردار تلوارہ بے نیام نہ کرو، تلوارہ نیام ہی رکھو۔ عیسائی جانے جنہ میں نبی اجازت بھی ہے نہ تھوڑی کیا ضرورت ہے روکڑ دے۔ عیسائیاں مسجد نبوی جو نہ اپنی عبادت کی، اسلام دا قلعہ، ہر قتل دا فیصلہ مسجد نبوی جو ہودا، ہر چوری دا فیصلہ مسجد نبوی جو ہودا، تے اسانے نا اتحادی دی وڈی وجہ ہے کہ ایسا سارے فیصلے تھانے تے کچہری تے عدالت گر گئے۔ کاش اسا اپنے فیصلے مسجد وچ بیٹھ کے کروں کدا اختلاف ہی کائیں نہ ہوے۔ ایک دوجے دے درمیان اسا قرآن کو ضامن چ بنا ہوا ناراض نہیں بیٹھی گئے۔ خوش قسمت ہیں جو زہرا دے پاپے جیسا نبی مل رہے، یہ تیری میری خوش بختی ہے۔ والوی اتنے نا اتحادی دے بعد کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آخری 13 منٹ بس میں تھوڑا جا جناب کو شعبان سناوا۔ او میرے محبوبہ ساری امت تو چنگی امت تھی دی، خدا را اے سارے فرقہ بندی بعد پہلے فقط ہوا سماکم المسلمین، مسلمان پڑھ کے دکھاؤ۔ مسلمان وہ ہے جب پیغمبر نے فرمایا ترکڑی دے دی تھی، پیغمبر ترازو دے دیتا، پیغمبر میار بوئے بیان کر چھوڑا کہ تھوڑے جو شیعہ سنی دے بندی اہل حدیث بریلوی یہ نہیں، یہ علامتہ نہیں تھوڑے نمازہ علامتہ نہیں مسلمان ہوڑ دیا، روزے علامتہ نہیں مسلمان ہوڑ دیا، داڑیاں نشانیاں نہیں مسلمان ہوڑ دیا، تسبیحاں نشانیاں نہیں۔ ہاں یا رسول اللہ کہڑی ہے؟ فرمایا المسلم من سلم الناس من یدہ و لسانہ، تھوڑے جو مسلمان ہوڑ دی علامت نشانی یہ ہے کہ تھوڑے ہاتھ تے زبان کو لوچے لوگ محفوظ رہے ہوئے، دوجھے لوگ محفوظ، دوجھے لوگ سازشہ تو ہاتھ زبان تو تھوڑے کو محفوظ رہے ہوئے۔ تو اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا ہے جیدہ ہر عمل قرآن بڑھ گیا ہے، خدا نے ایسا نبی عطا کیتا ہے، میں بعض ختم بیان کردہ بیان، ایسا نبی عطا کیتا ہے کہ جیدہ ہر عمل قرآن ہے، ہر عمل نہیں جیدہ جسم پورا قرآن بڑھ گیا ہے، جیدہ چہرہ اللہ دا قرآن بڑھ گیا، جیدہ آنکھی اللہ دا قرآن بڑھ گیا، جیدہ ظلفہ اللہ دا قرآن بڑھ گیا، جیدہ زبان اللہ دا قرآن بڑھ گئی، جیدہ ہاتھ اللہ دا قرآن بڑھ گئے، جیدہ سینہ اللہ دا قرآن بڑھ گیا، جیدہ قدم اللہ دا قرآن بڑھ گئے، وہ گلیاں دے اندر ٹوٹا رہتا اللہ قرآن نازل کرے دا رہ گئے، وہ گینے دا رہتا اللہ قرآن نازل کرے دا رہ گئے، اس کالی چادر چپاتی ہے اللہ قرآن نازل کر چھوڑے۔ ولا نبی سوچے تو میں سفید چادر چپاوا، دیکھو بالوی قرآن آ دے، نبی نے جو سفید چادر پاتی ہے اللہ فرمائے یا ایھا المدثر، وہ سفید چادر پاون والا قیامت تک رنگ تبدیل کرے دا، میں قرآن نازل کرے دا۔ ایسا نبی سارے کل نقطہ مرکز ہے، ایسا نبی سارے کل مرکز محور ہے کہ جیدی سیرت سارے واسطے نمونہ عمل ہے۔ کائنات دے اندر قرآن دے اندر اللہ نے نبی دی سیرت کو سارے واسطے نمونہ عمل بنائے۔ تاسا آکھا جی نبی دی سیرت لوگوں کو نسی ہے جناب علی، ہاں بھئی وہ بکریاں چرائی دیں، اے بھی سارے واسطے نمونہ عمل، ساکوئی چراؤڑیاں چاہی دیں، نبی اپنے کپڑے خود سی دیں، اے نمونہ عمل ہے، ساکو اے بھی اپنے کپڑے خود سیونے چاہی دیں، نبی اپنی چھتیاں خود گھنے دے ہیں، گھبرا گئے وینا۔ اے بھی نبی دی سیرت سارے واسطے نمونہ عمل ہے، نالے نے سنا نبی کے گمونہ تے جا کے بھی پھریں دے رہ گئے، اے بھی نمونہ عمل ہے۔ سوالا کیوں اپنے اندر قدورت گھن کے آنے ہیں بھئی آل نبی دی فضیلت بیان کرنے واسطے دعوت کیڑی چیز ہے؟ اصلا دیوارات لکھ دیتے الطہور نصف الایمان، صفائی بھئی گالے پاکستانی صفائی زیادہ ہے یا وہ غیر مسلم ملک دے اندر؟ وہ جنہ دا ادھا ایمان صفائی ہے، انہاں دے نالیاں دے پانی بھی مسجدہ چاہویں دے ناراض تری، اور میں آدھا بھی ہاں بابا کے دول آدھا بھی ہاں، جو بلا سامنے آگے جیڑا بندہ اس عمل دا مجرم ہے، توجہ بھائی شریعت دے اندر اگر مسجد دی دیوار نجستی وجہ کلمہ گو دے ہوتے واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے، دنیا دا ہر کم چھوڑ کے پہلے مسجد کو پاک کرے۔ اگر جیدی وجہ تو مسجد دی توہین ہوتی پئیے، وہ خدا دا بھی مجرم ہے، وہ رسول دا بھی مجرم ہے، نہ اودیاں نمازہ قبول ہیں، نہ اودے روزے قبول ہیں، بھئی جتھا آکے نماز پڑھتے ہیں پہلے اودی دا عزت کر، پہلے اودہ دا احترام کرنا، کہ جیڑا بندہ اس دا مرتقب بڑھدا پہ ذمہ دار بڑھدا پہ وہ بالکل ہی دا جواب پڑھو دے۔ آج دنیا ہے جتنی زیادتیاں کر گھنے، آپ مقام حساب آونے جتنے کر گھنے طاقتیں استعمال کر گھنے، اور فرعون جیسا ظالم بھی جنہ ڈبڑ پائے گے وہ بھی موسیٰ کو آتا ہے جنت اللہ ہون چاہے کو معافی عطا کر۔
ول ہٹ دھرمی تو ہٹ دھرمی، ہٹ دھرمی تو ہٹ دھرمی، ولا جلے آخرت آندھی ہے نا ولا معافی نہیں ملتی۔ مولا تو زندگیاں دراز فرماوے ولا اللہ اگر عادل ہے تو بروز معاشر دی گل ہے، اتھا کوئی امیر تے کوئی غریب، کوئی صاحب جائیداد تے کوئی بالکل گھر یہ کول کائے نہیں۔ عدالت دا مطلب ہے نہیں، عدالت دا مطلب ہے جنا بروز معاشر ہے نا جیڑا وجہ سردار ہے جے تک حساب نہ دے سے قدم نہ چا سکتے۔ اول آخرت واسطے تو جمع تھی نہ بھی ہے نا۔ اللہ نے ایسا نبی عطا کیتا ہے کہ جدا ہر عمل قرآن بن گئے، سارے واسطے مرکز ہے۔ یہ مسجد ساکو انہاں دا احترام کرنا چاہتے ہیں، ساکو اور احترام دے نال اتحاد دی فضا قائم کرنی چاہیے۔ ہر کہیں دی نماز اپنی، ہر کہیں دا روزہ اپنا، قبولیت دا دار و مدار خدا دی مرضی دے ہوتے ہیں۔ جدا نبی ایسا مل ہے کہ جدا مقابلہ بھائی نبی نہیں کر سکتے۔ اگر آدم تو گن کے عیسیٰ تک یہ نبی محمد مصطفیٰ کو نبی نہ مننے لو نبی نہیں رہتے۔ تھوڑی توجہ میرے پاس راوے، آخری میں نے 9 منٹ باقی، میں تھوڑا جی میں جناب کو شوبان سنا دینا۔ اور نبی اکرم نے اپنی 11 ہجری دے ٹور وجن دے بعد اپنی موجودگی دے اندر دیکھو تے میں کو مرکز کیا لے کر، اور قرآن دے مطابق نبی مرکزی ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یعنی اللہ دا قرآن آتا ہے میرا رسول جیڑی شے دے وے وہ گھن گھنو، جیڑی شے تو رسول روکے، توجہ ہے یا کائنا، او تو کو نماز دیتی ہے تو سا گھنو، تو کو روزہ دیتا ہے تو سا رکھو، تو کو حج دا آکھے تو سا کرو، تے اسا کر پلانا دا ممبر بنائے۔ کچھ بندے جب پیچھا رہ گئے، تو کو چوری تو روکس تامی رکو، تو کو جھوٹ تو روکس، شراب تو روکس تامی رکو، تے کہیں دروازے دے خود رکتا رہ گئے۔ گھبراتا نہیں گئے نا تو سا نبی روکا کیڑی شاید ہوئے، جنہی جیڑیاں شیئیں تو نبی روکا ہے اس تو خود بھی نبی رک دے رہ گئے۔ جیڑیاں شیئیں تا نبی حکم نہیں دے وہ خود بھی نبی کرے دے رہ گئے، وہ خود بھی کرے دے رہ گئے۔ نماز صرف تے کو نبی نہیں پڑھائی، نماز خود نبی پڑھ کے دکھائیے، اتنی پڑھیے اتنی پڑھیے۔ اللہ سورۃ مزمل چاکھے تھوڑی پڑھ جو پیرہ دے برم آ گئے، میں خدا کو برداشت نہیں تھی نا، تھوڑی پڑھ گھاٹ عبادت کر، ساری رات کھڑا نہ کر رہا ہے، لیکن وہ گل سمجھ نہیں آتی۔ وہ نبی سجدے تھے پوچھتے حسین، اللہ فرمائے تھوڑی نہیں ہر زیادہ کر۔ بنا دیتا نہیں میں پائے نا، زندگی دراز ہو، زندگی دراز ہو۔ ہنے تک قرآن اجرو کس تھوڑی پوچھتے نبی تھے حسین آئے فل زیادہ، میں نہ چاہ گیا آخری بندے دے ذہن دے اندر نہ بلند ہو گئے، میں محسن انسانیت نہ چاہے، میں محسن شریعت نہ چاہے، میں محسن اسلام دا نہ چاہے، میں محافظ شریعت نہ چاہے۔ حسین کا مسلک دی میراث نہیں، حسین انسانیت دا نہ ہے، حسین شریعت دا نہ ہے، حسین اسلام دا نہ ہے۔ اگر کلمہ پڑھتا ہے تو حسین دا ممنون ہے، حسین رشتہ دے تقدس نہ ہے، حسین چار دیواری دے عزت نہ ہے۔ چلو ایک جملہ آکھا جا کہ تو کل خانی دور تھی کہ گھر بنی، گھر دی دہلیز دے اندر قدم رکھی، اگو عورتاں دو تے نگاہ پہنچی، تیرے ذہن جو رشتے بلند ہوئے سے، او میری ماں بیٹھی ہے، او میری بیوی ہے، او میری بھیڑ ہے، او میری دھی ہے، تیرے رشتے بلند تھی، میں سمجھ کی نہیں سے چیز دا نا حسین ہے۔ اے حسین تے کو عطا کی دے، میں صرف ایک روایت حسین دی عظمت دے حوالے نہ، حسین دی عطا ہی بھی جہاں دے دل کو چین ہے، لکھاں یزید مر گئے اجاں تائیں حسین ہے، تیرے ذہن وچ فتور ہے، تیرے سوچ وچ فساد ہے، یزید زندہ باد نہیں حسین زندہ باد ہے۔ صرف ترائے صفتہ امام حسین کو عطا ہوئی ہیں، میرا ٹائم بالکل ہکا روایت میں پڑھنی آخری 5 منٹ اندر، ترائے صفتہ امام حسین کو عطا تھئی ہیں جڑیاں کہیں نبی کو نہیں ملیاں، جڑیاں کہیں رسول، اچھا 5 منٹ میرے ران دین بھائی، جڑیاں کہیں رسول کو نہیں ملیاں، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ دی ذات کو یہ ترائے صفتہ اللہ دی ذات نے عطا نہیں کی تھی۔ اگر میں ہی آخر روایت دا جملہ ہے، ترائے صفتہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ دی ذات نے عطا کی تھی ہیں۔ اگر اجازت ہوئے تو نہ سچا امام حسین دے ایک صفت جڑی عطا ہوئی ہے کہ صلب امامت علی لڑی وہ امام حسین دی صلب چو چلی گئے۔
امام حسن مجتبی دی نسل جو امامت نہیں چلی امام حسین دے ذریعے چلی ہے آدو جی کیا ہے کہ امام حسین دے قبا دے تلے جڑا قبر مبارک اصل زری دے اتے گنبا دے نا اصل زری دے سارا روزہ نہیں اصل زری دے کائنات کعبہ پھر کے واللہ بڑی ذمہ داری نہ جملہ عرض کرے دا پیا جتھو مرضیہ بھی تھی کہ واللہ آدم دی قبر تو تھی کہ واللہ ہاں عیسیٰ دی قبر تو تھی کہ عیسیٰ دی برکت دے موسیٰ دی قبر تو تھی کہ واللہ چار نبی تک خرجہ زندہ ہے تو عیسیٰ زندہ دا واسطہ رہا تاوی اگر تیری دعا قبول نبیوں دی قبر تو تھی کہ واللہ دعا قبول نہیں آتھائی اے قبا دے تلے کھڑ کے جڑا میدار دے ہوتے اللہ فرمائے تو جیڑی دعا منگ سے میں قبول کر چھوڑے سا حسین دے صدقے میں او قبول کر چھوڑے سا انبیاء دے دروازہ تو ٹھیک ہے واللہ ہے میرے اگر تو عرش تے پہنچ مجھے تو واللہ ہی قبول نہیں دیتا حسین دی بیزار دے تریجی چیز کیا ہے اے ہر نبی دی قبر دی مٹی کھاونا حرام ہے کہیں نبی دی قبر دی مٹی چاہ کے تو کھا نہیں سکتا کہ اللہ نے حسین کو یہ صفت عطا کی دیئے جو حسین دی قبر دی مٹی کو خاک شفا بنا چھوڑا سا خاک شفا اعتراض ہوتا ہے نا بھئی کچھ بندے سامنے سجدے گاہ رکھی کھڑوتے ہوتے جو ہے یا کہنا اس تو بڑا اعتراض ہے بھئی یہ بڑا اعتراض ہے میں کہ کمال ہے بھئی بڑا اعتراض ہے اس چیز ہوتے بھئی دنیا دے پتہ نہیں وہ دھاگا بڑا کتھا ہے پتہ نہیں وہ رنگ کیڑی فیکٹری تھی ہے وہ کلین بڑھنی کتنی رہ گئی ہے وہ کو مسلمانہ بڑھائے وہ کو غیر مسلم بڑھائے وہ انہا جائے بڑھائے انہا کلینہ تے انہا صفحہ دے ہوتے پتہ نہیں بنا بڑا نہیں فیکٹری کیڑی ہے بنا بڑا لکیڑا ہے اندھے نے تو سجدہ کرے دے تو آتا ہے میں بڑی عبادت کرے دا تو جڑا حسین دی قبر دی مٹی دے تو سب پیشانی چا رکھے تیرے واسطے بدعت بڑھوائی دیئے خاک شفا عظمت دی خاطر اسا کوئی انجنی چکے امام حسین دی قبر دی مٹی بھی او زمین دی مٹی ہے توجہ ہے یا کائنا تے اللہ قرآن سجدہ زمین دے ہوتے حکم نہیں ہے تے زمین دا وہ ٹکڑا تیرا پوری کائنات تو اللہ نے افضل بڑا چھوڑے وہ حسین دی قبر دی مٹی ہے جے کو خاک شفا بڑا چھوڑا اس سے حوالے میں روایت کوٹ کرنی ہے اے امام حسین دے دروازے تے آئے ہوئے چاہے وہ انسان ہے تو نجات پا گیا چاہے جن آئے تو نجات پا گیا فرشتہ آئے تو نجات پا گیا آخری رومنٹ باقی فرشتہ آئے تو نجات پا گیا تاریخ دے اندر فطر و صلاح واقعہ موجود ہے تمہارے اندر اللہ سزا دیتی آئی شفا حسین دے دروازے تو ملی ہے پتہ لگا مجرم عرشدہ آئی شفا فرش تے ملی ہے جہد وسیلے نال شفا ملی ہے وہ دی فرش تے حکومت ہے عرش تے حکومت اللہ دی تقدیر کو تبدیل کراون دا نام حسین ہے کتھاؤنا یعنی کہ تیرے واسطے دعا تقدیر قبولیت دعا تقدیر دا تبدیل ہونا نہ تھی دی پئی ہوئے حسین دے دروازے تو کھڑا خالی نہ ایسے رات ٹائم دربان سنتا ہوئے نجف دی سرزمین یہی کا روایت آخری امام حسین دی شفا دے خاک شفا دے حوالے نہ سنتا آجا بسم اللہ ایک صلوات پڑھو جا اللہم صلی اللہ نہیں جناب دا ٹائم بڑا قیمتی ہے توجہ میرے پاس رہے میں بالکل چکے ہوں بزرگی نہ اپنی کو حقت تمہیں گوا دے پہن اے سنتا ہوئے تیر سنتا ہوئے جناب دی کو امام متقین حضرت علی جبن ابی طالب میں نے توجہ رہے میرے لفظ بڑے قیمتی ہیں ایک خواب ہیچ ملیں ایک خواب ہیچ ملیں جا گئے جلدی جا نجف دی بارڈر تے ون کے کھڑا ہوئے ایک میت جا کے آندے پہن جنازہ چاہ کے آندے پہن وہ اتنا گناہگار ہے وہ کو نجف داخل نہ تھی وانڈے میں کائنات دے اندر ایک قبرستان ہے جہاں نام وادی السلام ہے اور نجف دی دھرتی دے ہوتے ہیں اتھا مومنین دیا روحہ اتھا ہی پہنچ ہوئے دیا روایات ہیں اہل ذوق لوگ تشریف فرمائے جڑا اتھا قبر دفن تھی وجہ نا وادی السلام ہے ان دی بخشش یقینی ہے کہ اتھا ڈھیر سارے نبیاں دیا قبران ہیں کافی سارے نبیاں دیا بھی قبران اتھا موجود ہیں اور جڑا زیارات تے وجہ روایت ہے اتھا انگل نہ لیکا مارے چاپ بھئی اے میری قبر دی جا ہے اے میری قبر دی جا ہے دفن بطن علی قبرستان کرے سن فرشتے چاہ کے علی دی نگرچ پہنچا دے سن دفن توزی پہنچو دی روح توجہ دا ہے نا وادی السلام ایک دفن ہو چونکہ لوگ دور دور تو آندے ہیں وادی السلام ہی دفن تھی مان بھئی یہ بخشا ونجے تاکہ دے گناہ معاف ہو مولا فرمایا وانجو کو روح وہ اندر نہ وانڈے بھی وہ ایڈا گناہگار ہے وہ دی بخشش وادی السلام دے اندر ہی نہیں ہو سکتی اور جتھا نبی موجود ہیں وہ کو معافی ہوتا ہی نہیں پہ ملتی اچھا وہ آکے کھڑ گیا رات گزرتی رہی انتظار ہوندہ رہی گزرتی رہی سویرے نیند تھی بڑھ پہ گیا انہوں نے نماز پڑھی اتھائی تے والا نیند چڑھ آیا وہ دوڑ کے مزار تے آیا وہ سارے تپارا نے دیکھ رہتے ہیں میت نہیں آیا جنازہ نہیں آیا سر دے ہوتے آگے قبر چھوڑا دے جلدی وان جنازہ پہنچانا لائے اسے کہ بولا ہونے وجہ تے بچ کرو گے تو بولا فرمایا روکنا نہیں وانج ہون پہنچ استقبالی کر قبری بنا تے دفنی کرا بولا رات مرن دے بعد کیویں بخشا گئی ہے اوڑوں کو نجات کیویں مل گئی ہے
توجہ بھائی میں جناب دی معرفت کیونکہ آخرت دا ذخیرہ ہے تا کامیاب ہی میں دنیا دی دولت کو کامیابی نہ سمجھائے صرف امتحان ہی میں صرف آزمائش ہی میں یہ وبال جان ہی میں دنیا دی دولت آزمائش آخرت دی کامیابی دا ذخیرہ چاہ کے نال ضرور بجائے میرا محترم کوشش بندے دی ہونی چاہیے کہ میں آخرت دا ذخیرہ چاہ کے وجہ آخرت دا ذخیرہ چاہ کے وجہ چلو اشارہ چکر رہا آخرت دا ذخیرہ بندے آکے ہیں صحیح وہ میں کو آکے بھلا آکے میں کو آکے علی دے بیٹے میں کو آکے علی دے بیٹے میں کو آکے سارے غلام دی اولاد انہاں کے آکے استماج لکھواوا انہاں کے میں فیصلہ کرواوا لکھواوا کیوں انہاں کے لکھ دے بھی تا میرے کفن چ رکھ چھوڑے میری بخشش واسطے ہی ہو کافی ہے کوئی بیٹھے ہوئے یا کائے نہ یار زندگی دراز ہو آخرت ذخیرہ سا چاہ کے وجنا ہے آخرت ذخیرہ سا گن کے وجنا ہے جناب علی تے مولا فرمایا استقبال کر او مدفر کر مولا ہن کیویں مرن دے بعد کیڑی نیکی کیتی ہے جو بخشا کی ہے وادی اسلام جگہ مل گئی ہے مولا فرمایا او جڑا راتیاں دے پے ہیں نا تے آندے پے نجف رات دا ٹائم ہے دھارے دی وجہ تو راہ بھول گئے چلے گئے کربلا والے پاسے جا گئے بھائی جملے تے کربلا لگے سویرے دی نکلے او کربلا دی دھرتی دے اوتے موجود ہیں انہاں کہ بھئی نجف تا نہیں ہے سب کربلا آ گئے ہیں انہاں غلام مڑن تو نجف نے وادی السلام وچ دفن کرنا ہے تے میرے حسین دی قبر دی مٹی جو اڈی ہے نا اس دھرتی دی گرد و غبار جو اڈی ہے نا مرن والے دے کفن دے اوتے آ پئی ہے اللہ فرمایا او میرے ملائکہ پہلے جہنم واجب آئی ای دے کفن تے میرے حسین دی قبر دی مٹی آ گئی ہے ای دے اوتے میں جنت واجب کر چھوڑ پیغمبر کیا فرمائے الحسین منی وانا من الحسین حسین میں دے وچوں میں حسین وچوں یا رسول اللہ حسین تھوڑے وچوں گل سمجھ آندی ہے تساں حسین وچوں کی پیغمبر نے فرمایا کربلا دا میدان سی تتی ریت تے بہ کے آدھا بیٹھا اسی حل من ناصرین رسول اللہ ایک مرحومہ دے سامنے سواب دی میں پھر تبرو کر لو جملے ٹائم میرا بالکل مگی ہے زیادہ نہیں ہی کیا 1.5 منٹ کربلا دا واقعہ وڈا اوکھا ہا کہ جوان کٹھن مہمان کٹھن خیمہ کو بھائی لگی ہیں لیکن اس تو زیادہ اوکھا واقعہ ہائی جیڑی بی بی حسین کو پلیں دی رہ گئی ہے کیونکہ مومن مرحومہ دے سالے ثواب دی میں تبرکن حسین دی امہ دے ڈوکے پاسے دے دو جملے جناب کو گوش گزار کرنا چاہنا اقبال جو حسین دا ٹوٹ پویا ساری دیہار بی بیروں دی رہ دی آئی چکیاں پی پی پالا سی حسین کو ڈوکے پاسے نال بھی حسین دا خیال حاسی حسین اللہ دی منشا دا نا ہے مرضی خدا دا نا ہے جناب حرم رسول روایت کریں دن جو نبی میں کو فرمائے پھر میں حجرے جو بیدہ پیاں کہیں بال کو آمر نہ دے میں دروازہ بند ہو سی جڑا بچہ آئے تا میں واپس ولا چھوڑے نبی دے دروازے تے نہ ونجو اچانک حسین آ گئے دروازے آلے پاسے ٹرین تے میں حقل ماری حسین دروازے تے نہیں ونجنا حرم رسول روایت کرنے جا حسین دی نون ختم نہیں تھی جو نبی دروازہ کھولے جا میں دوجھے بچہ دا کھائی حسین کو درو کردہ نہیں آکھا میری حسین بغیر نبدی نہیں اکھا جو ہنجو ہائیں میں کہ رو دے کیوں ہی وے آواز دے رو دا اس واسطے ہیں کربلا دا میدان ہو سی اکبر کوہا کے آدھا بیٹھا ہو سی میرا کوئی نہیں رہ گیا اوکھی پلیندی رہ گئی ہے حسین کو زہرا آخری ٹائم آئی نبی فرمائے خدیجہ کو مانگ جو کچھ منگنا چاہ دیئے اس نے اوکھی اٹھ کے بیٹھئے بستر سے عقل مارز یا فاطمہ ادنو منی میری دھی فاطمہ میرے قریب جناب زہرا قریب ہے نازادہ رو دید ہاتھ نپ کے جناب خدیجہ الکبرى سلام اللہ علیہ نے نبی دے ہاتھ پہ رکھ کے عرض کی دی یا رسول اللہ منگ دی یہاں میرے بعد میری زہرا روے نا اجرکم اللہ ہی کے وقت کئی کام ہوندے پیان ہاں علی دی آواز دی خیر تے آواز دی میں کو بابا خواب وچ مل ہے جو کل دکھا تو جان چھٹ ویسیا وجو میرے لال ماں دی شفا دی دعا منگو نانے دی میدار تے حسنین آئے کھڑو دن حقل مار کے دن نانا اماں بیمار ہے کباری جو باز آئیے وال ونجو یتیم تھی گئے وے نالینا نہیں سملے امامے نہیں سملے چوٹیاں ہوا چوٹیاں آندیاں جنہاں گھار دے اندر داخل تھائن نا انزلے حرم رسول جناب فضا دے بارے ایم دے بارے روایت ہے عقل مار کے دن آؤ کھانا تیار ہے حسین دی آواز آندی ہے دادی میں کھانا زہرا دے اماں دے بغیر کلاہ نہیں کھانا یہ تک ماں نہ ہوسی میں کھانا نہیں کھاونا انہو اسرار بتائے یا حجرے تا دروازہ کھل ہے آوان دے اس بھج دے ہوئے گھوڑے تو لاہوڑے آوان دے اس اکبر دی لاش چاوڑیے آوان دے اس عباس دے بازو
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیئ